فرمایا یاسین والقرآن الحکیم سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، یاسین والقرآن الحکیم سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، یا ایھا المزمل سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، یا ایھا المدثر سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، الا بذکر اللہ ان تطمئن القلوب سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، ورفعنا لک ذکرک سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے مراد بھی محمد مصطفیٰ۔ اگر دیکھنا ہونا اور رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے تو یا زہرا کا بابا دیکھ لینا یا حسنین کا نانا دیکھ لینا۔ اللہ کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا نا نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، سارے نبی اللہ کی شان ہے، مگر محمد مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ نبی اللہ کی شان ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کو، جملے سننا ذرا، اللہ کی سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کو غوث ثقلین کہتے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے اندر حضور کی امت میں مشرق مغرب شمال جنوب کوئی پوری روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی گلی جس میں کوئی چھپ کر بھی کوئی اللہ والا بیٹھا ہو نا، اس کی چوکھٹ پر جا کر سوال کرنا یہ ولایت کا فیض آیا کہاں سے ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پر جلوہ فرمائیں، اور سنو کون غوث اعظم؟ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ میں 17 پارے حفظ کر کے آئے ہوں، غوث اعظم جسے گٹی میرے مصطفیٰ خواب میں آ کر عطا فرمائے وہ غوث اعظم، اور جسے مصطفیٰ کے جانے کے بعد اگلی شب علی شیر خدا اپنی زبان چسوا کر جائیں وہ غوث اعظم، جس کی چوکھٹ پر سارے ولی جھک جائیں وہ غوث اعظم، جو مرید کا ہاتھ پکڑے اور علی شیر خدا کے ہاتھ میں دے دیں وہ غوث اعظم، جو امت میں علم کا فیض بانٹے وہ غوث اعظم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پر جلوہ فرمائیں۔ منظر کو تصور میں لاؤ، کوئی سید ہو اور منبر پر بیٹھا ہو، کوئی سید ہو اور منبر پر بیٹھا ہو، اور پھر جو الفاظ ہوں اور جو ولایت دہرائی جا رہی ہو وہ سلسلہ علی شیر خدا والا ہو۔ حضرت غوث اعظم بغداد کے منبر پر جلوہ فرمائے، فرماتے ہیں قدمی ہاسہی علی رکبتی کلی ولی اللہ، جب تک میں غوث اپنا قدم نہ کسی کی پشت پر جما دوں اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث ثقلین کی چوکھٹ پر فیض نہ لے آئے۔ اب چلیں نا غوث اعظم کی چوکھٹ پر بھی چلتے ہیں، غوث ثقلین سے سوال کرتے ہیں، یہ اتنا مقام، یہ اتنا مرتبہ، یہ اتنی شان، اتنی رفعت، یہ مقام کس چوکھٹ سے پایا ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شہرت، یہ ولایت کا ڈنکا جو میرا بج رہا ہے، یہ سارا فیض علی شیر خدا کی چوکھٹ سے آیا۔ اور خدا کی قسم ہزاروں ولیوں غوث اعظم کے نام پر قربان، 2 نہیں، 4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں غوث اعظم ہو تو علی شیر خدا پر قربان۔ ولایت کا سلسلہ، یہ پیروں کو جو ولایت ملتی ہے یہ ولایت غوث اعظم کی چوکھٹ سے ملتی ہے، اور غوث اعظم کو ولایت ملی ہے چوکھٹ حیدر کرار سے۔ اب چلو، اب چوکھٹ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو اس پر بھی قرآن سن لیں۔ اب اگر چوکھٹ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو اس پر بھی قرآن سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللذی، سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات،
اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات. اللہ نے اپنے آپ کو ہی پاک کہنا تھا. اللہ نے اپنے آپ کو ہی پاک کہنا تھا کہ پاک ہوں میں, پاک ہے میری ذات, اعلیٰ ہے میری ذات. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. مولا اگر وہ تیری ذات دیکھنی ہو تو پھر کہاں پر جائیں؟ تیرا وجود مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. تیرا تو وجود کوئی نہیں, اور پاکی وجود کو ملتی ہے, پاکی وجود کو ملتی ہے. مولا تیرا وجود کوئی نہیں تو پھر پاک کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اوے پاکی رب کی دیکھنی ہو تو چوکھٹے بطول پر چلے جانا. اس نے کہا پاک ہوں میں. مولا تیرا تو وجود ہی کوئی نہیں, تیری پاکی تو وجود کی ہوتی ہے, تیرا وجود ہی کوئی نہیں. فرمایا یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا, قرآن پڑھ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گھرانے تو اور بھی ہیں, حیدر کرار کے گھرانے جیسا گھرانہ کوئی بھی نہیں.